قیامت کے بھیانک منظر کا تصور جمانے کی کوشش کیجئے. سب آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے. آنکھیں بند ہوگی تو تصور جم پائے گا. قیامت کے بھیانک منظر کا تصور جمانے کی کوشش کیجئے. آہ آہ آہ، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر تمام مخلوق اکٹھا ہوگی. ستارے جڑ جائیں گے. چاند سورج بے نور ہونے کے باعث گھوپ اندھیرا چھا جائے گا، مگر روشنی ختم ہونے کے باوجود تپش یعنی گرمی برقرار رہے گی. اہل محشر اس حالت میں ہوں گے کہ اچانک آسمان ٹوٹ پڑے گا اور اس کے پھٹنے کی آواز اس قدر بھیانک ہوگی. اس کا تصور کیجئے کہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے. لوگ ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے. کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. بھائی بھائی سے آنکھ نہ ملائے گا. دوست دوست سے منہ چھپائے گا. بیٹا باپ سے پیچھا چھڑائے گا. شوہر بیوی کو دور ہٹائے گا اور بیٹا ماں کا بوجھ نہ اٹھائے گا. ماں ہوگی ممتا کی ماری ماں بھی کام نہ آئے گی. باپ بھی کام نہ آئے گا. نہ اولاد کام آئے گی. تو کام کون آئے گا؟ کون آئے گا کام؟ کون ذات ہوگی جو ہمیں اس روزے محشر بچائے گی؟ کس کا سایہ ہوگا جس کے نیچے جا کر ہم اپنے آپ کو چھپائیں گے؟ کون ہوگا کہ اس شدت پیاس میں ہمیں آب کوثر کے جام پلا رہا ہوگا؟ کون ہوگا جو اپنے دامن کرم میں ہمیں چھپا رہا ہوگا؟ ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آگے کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے. نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہے. اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے. سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رے مزدہ رضا کا سناتے یہ ہے. یہ ذات ہوگی میرے آقا کی ذات ہوگی جو ہمارے لیے اس وقت سہارا ہوگی، جو قبر میں بھی سہارا ہوگی، نزع کے وقت بھی سہارا ہوگی، جو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہماری شفاعت فرمائیں گے اور ہمیں جنت میں لے جائیں گے. یہ ذات ہمیں کام آنے والی ذات ہے. یہ ذات ہے جو قبر کے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آؤ دامن مصطفیٰ سے ہم لپٹ جائیں. کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. آئیے آج تک جس کی بھی نقل کرتے ہوئے آئے، نافرمانیاں کرتے ہوئے آئے، حقوق العباد کا معاملہ ہو چاہے حقوق اللہ کا معاملہ ہو، جس طرح کی بھی کوتاہیاں ہوئی ہے آج ہم توبہ کریں. آئیے اپنی قبر کو جگمگانے کا سامان ہم کریں اور نیت کر لیں انشاءاللہ کہ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے وابستہ رہیں گے. انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کرتے رہیں گے. انشاءاللہ مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے نا انشاءاللہ تو برکتیں ملتی رہے گی. جو پتا درخت سے ملا ہوا رہتا ہے وہ ہرا رہتا ہے.
جو پتا ٹوٹ جاتا ہے وہ بکھر جاتا ہے، بے رنگ ہو جاتا ہے، بے قیمت ہو جاتا ہے، لیکن جو ملا ہوا ہے، جو جڑا ہوا ہے، اسے قوت ملتی رہتی ہے، غذا ملتی رہتی ہے، وہ تر رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے دعوت اسلامی سے جڑے رہیں گے، مدنی مرکز سے جڑے ہوئے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت ہمیں ملتی چلی جائے گی۔ جڑنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آسان ہے، مدنی مقصد ہمیں دے دیا گیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے کرنا ہے انشاءاللہ۔ زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن، اور ہر 30 دن میں 3 دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ اب سفر کر لے تو مدینہ مدینہ ہے، سبحان اللہ۔ آئیے میں آپ کو صرف سفر کی نیت کرنے پر کیا نعمت ملی وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے پل صراط کی دہشت، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، سنیے اور آپ بھی نیت کیجئے۔ حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے ایک محلہ میں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت سے متاثر ہو کر ایک ماڈرن نوجوان مسجد میں آ گیا۔ بیان میں مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلائی گئی تو اس نے مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے نام لکھوا دیا۔ ابھی مدنی قافلے میں اس کی روانگی میں کچھ دن باقی تھے کہ قضائے الہی عز و جل سے اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی اہل خانہ نے مرحوم کو خواب میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ ہریال باغ میں حشاش بشاش جھولا جھول رہا ہے۔ ہریالہ باغ اور اس میں بھی حشاش بشاش جھولا جھول رہا ہے۔ پوچھا یہاں کیسے آ گئے؟ جواب دیا دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ آیا ہوں۔ اللہ عز و جل کا کرم ہو گیا۔ میری ماں سے کہہ دینا کہ وہ میرا غم نہ کرے، میں یہاں بہت چین میں ہوں۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، کر لو اب نیتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے جنتیں قافلے میں چلو۔ اچھا یہاں ایک وسوسہ آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک ماڈرن نوجوان صرف مدنی قافلے کی نیت کے سبب ہی رحمت پا گیا اور اس پر کوئی گناہ میں گرفت نہ ہوئی۔ علاج یہ سب اللہ عز و جل کی مشیت پر ہے کہ اگر چاہے تو کسی ایک گناہ پر گرفت فرما لے، اور اگر چاہے تو کسی ایک نیکی پر نواز دے، یا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا محض اپنی رحمت سے بلا حساب مغفرت فرما دے۔ چنانچہ 12 میں خدا رحمان عز و جل کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے امامہ باندھنے کی سنت کے 17 حروف کی نسبت سے امامے کے 17 مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 6 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، امامے کے ساتھ 2 رکعات نماز بغیر امامے کے 70 رکعاتوں سے افضل ہے۔ نمبر 2، ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے۔ ہر پیج پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا، اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا۔
نمبر 3، بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعہ کے روز امام والوں پر۔ نمبر 4، امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ نمبر 5، امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعہ کے برابر ہے۔ نمبر 6، امام عرب کے تاج ہیں، تو امامہ باندھو تمہارا وقار بڑھے گا، اور جو امامہ باندھے اس کے لیے ہر پیچ پر ایک نیکی ہے۔ نمبر 7، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات کی کتاب بحر شریعت حصہ 16 صفحات 303 پر ہے، امامہ کھڑے ہو کر باندھیں اور پاجامہ بیٹھ کر پہنے۔ جس نے اس کا الٹا کیا، یعنی امامہ بیٹھ کر باندھا اور پاجامہ کھڑے ہو کر پہنا، وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں۔ نمبر 8، مناسب یہ ہے کہ امامے کا پہلا پیچ سر کی سیدھی جانب سے باندھا جائے۔ نمبر 9، خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک امامے کا شملہ عموماً پشت یعنی پیٹھ مبارک کے پیچھے ہوتا تھا، اور کبھی کبھی سیدھی جانب، کبھی دونوں کندھوں کے درمیان 2 شملے ہوتے۔ الٹی جانب شملہ لٹکانا، اس طرف جو پیچھے شملہ ہوتا ہے یہ لٹکانا خلاف سنت ہے۔ نمبر 10، امامے کے شملے کی مقدار کم از کم 4 انگل اور زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹھ تک تقریباً 1 ہاتھ۔ نمبر 11، امامہ قبلہ روح کھڑے کھڑے باندھیے۔ نمبر 12 اور 13 دونوں ایک ساتھ ہیں۔ امامے میں سنت یہ ہے کہ کوئی 2.5 گز سے کم نہ ہو، نہ 6 گز سے زیادہ، اور اس کی بندش گنبد نما ہو، جو باندھے تو ایسا محسوس ہو جیسے گنبد نما ہونا چاہیے۔ نمبر 14 اور 15، رومال اگر بڑا ہو کہ اتنے پیچ آ سکے جو سر کو چھپا لے تو وہ امامہ ہی ہو گیا، اور چھوٹا رومال جس سے صرف 1 پیچ آ سکے لپیٹ لیا تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 16، امامہ اتارتے وقت بندہ بندایا رکھ دینے کے بجائے ایک ایک کر کے پیچ کھولا جائے۔ نمبر 17، محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف اکثر سفید، کبھی سیاہ اور کبھی سبز ہوتا تھا، اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے جو اپنا شیار بنایا ہے وہ گنبد خضرا کی یاد والا سبز امامہ بنایا ہے۔ تو جو امامہ نہیں باندھتے وہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی کے امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقبول جہاں بھر میں